حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو۔ نمبر 3، اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، یعنی ان کی حفاظت کرے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 228۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنیٰ آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 213۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کے مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 209۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 208۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 206۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔